अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। ले जी, ऊपर वाले पोर्शन में मैं आके तो वीडियो बना रहा हूँ। क्यों कि नीचे बिजली नहीं है, बिजली रागले, बिजली चली गई है जी। ठीक है, ये मेरा ऊपर का दफ्तर है। ये यहाँ सारे जनाब अली, ये मैंने काफ़ी बड़ा है ये दफ्तर, बहुत बड़ा है ये ऊपर वाला दफ्तर ना। ठीक है, तो हम आपको ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो क्या बनाते हैं, सुहेल अफरीदी साहब फंस गए हैं सर। कल जो इन्होंने तमाशा किया है, बदतमीज़ी की है, पाकिस्तान तोड़ने की धमकी दी है, तो जनाब कहा यह जा रहा है कि इदारों ने इसको बड़ा सीरियस लिया है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर गद्दारी का या जो भी आप कहें, देखें मेरी बात सुने, आपको उन्होंने रोका है, पुलिस वालों ने रोका है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। दफ़ा 144 से लगा हुआ है। ठीक, कोई जेलों में ऐसे मुलाकात करने आता है कि पूरे जनाब 500,000 बंदा लेके आ जाए? ऐसे ऐसे होता है कि मुझे बताएं। हाँ, जेल तोड़ने के लिए ऐसे होता है, तो मुलाकात के लिए तो ऐसे नहीं ना होता। तो इसको जब रोका तो उसने कहा जी कि क्या आप मुझे रोक रहे हैं? हाँ जी, आपको रोक रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते? बार बार उसने ये अल्फाज कहे कि मैं 4.5 करोड़ का नुमाइंदा हूँ और आपने अगर मुझे रोका तो फिर पाकिस्तान तो टूट जाएगा। सर जी, ये तो इंतहाई ख़तरनाक बयान है। ये तो उसको जेब देते ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। उसको गिरफ्तार भी कर लेते ना, सुहेल अफरीदी को, वो ये बयान नहीं दे सकता कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। कैसे तोड़ना चाहते हैं? आपको आपकी गाड़ी को रोकना और उसको चेक करना और उसमें हीरोइन और चरस की चेक करना, उसको आगे ना जाने देना, ये पाकिस्तान तोड़ने के बराबर है? ये बताएं, पाकिस्तान तोड़ने के बराबर है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उसने गलत किया है। और अब बड़ी वीडियो आ रही है, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि इदारों ने इसको बड़ा बयान को सीरियस लिया है। पहले भी वो नॉन सीरियस बयान देता रहता था, लेकिन इस बयान के ऊपर अब कोई भी एक्शन और कार्रवाई हो सकती है। हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन इदारों ने इस बयान को बहुत अहम करार दिया है और इसके बड़ा सीरियस और संजीदा तरीके से इसका नोटिस लिया है जो इसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की है। ये बहुत ही गंदी ज़हनियत के मालिक हैं। वैसे उधर जो डीएसपी या जो भी एसपी था ना, वो डट जाता कि आप मुझे हाथ लगा के दिखाएं, रास्ता मैंने रोका है और मैंने हुकूमत के कहने पे रोका है और दफ़ा 144 है, आप मुझे हाथ लगा के दिखाएं। लेकिन वो बेचारा चूँकि मुलाजम होता है, वो आगे से फिर ऐसी कोई सख्त बात नहीं करता और वो चुप करके सुहेल अफरीदी की ये फजूल गुफ्तगू सुनता रहता है। तो ये, और अब हुआ क्या है आगे, ये भी आपको बताते हैं। इन्होंने तो कहा है रात को जी गोलियां चल गईं और बंदे इतने पकड़े गए और ये वो। बंदे तो पकड़े हैं उन्होंने, 4-5 तो खुसरे पकड़े हैं। मैंने उसकी भी तस्दीक हो गई है। जो कह रहे थे कि जनाब हम यूनिवर्सिटियों में ये शफ़ी जान या क्या है, वो उनके बकौल कि हम उसके बंदे हैं खुसरे, और हमें यूनिवर्सिटियों में यहाँ मंशियात फ़रोश करने की हमारी ड्यूटी है और ये हम उनके कहने पे करते हैं। एक वीडियो ये है। दूसरी वीडियो ये है कि जी हमें इधर इमरान खान की रिहाई के लिए लाया गया था, हमें नहीं पता, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, हम आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। ये वीडियो भी वायरल हो रही हैं, ये दोनों वीडियो वायरल हो रही हैं। अब हुआ क्या है कि जब पुलिस ने रात को एक्शन लिया है, रबड़ की गोलियां चलाई हैं पुलिस ने। ठीक है, रबड़ की गोलियों से हो सकता है 2 या 3 बंदे ज़ख्मी हुए हों। रबड़ की गोलियां चली हैं, तो जिसकी वजह से सबसे पहले सुहेल अफरीदी और अलीमा ये गाड़ी में भागे हैं, अवाम को छोड़ के भागे हैं। ये भाग गए हैं बिल्कुल अवाम को छोड़ के। तो उसके बाद जो है ना, बाकी अवाम ने जब देखा इधर उधर, जैसे अमीन गंडापुरी भागता था, आपको याद है ना, वो वैसे सुहेल अफरीदी से बेहतर था। अमीन गंडापुरी सुहेल अफरीदी से बेहतर था।
سہیل افریدی کو تو کوئی بات ہی نہیں نہ کرنی آتی ڈھنگ سے، وہ تو ڈھنگ سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، وہ صحیح پارلیمنٹیرین لگتا تھا امین گنڈا پوری، تو وہ یہ یہاں سے دم دبا کے بھاگے ہیں۔ جب یہ بھاگے ہیں تو اس کے بعد پھر کارکن بھی بھاگے ہیں اور رستہ سارا صاف ہوا ہے، لیکن 8-10 گھنٹے بڑی ایکسپریس ہائی وے جو ہے وہ دونوں طرف سے بند رہی ہے اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے۔ اور آج یہ پریس کانفرنس بھی کرنے لگے ہیں، لیکن آج امید ہے پریس کانفرنس میں بھی ان کا لہجہ جو ہے وہ نرم ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ غداری سر جی آپ کہیں کہ یہ غدار کیسے ہوتے ہیں؟ ماضی میں یہ میر جعفر، میر صادق اور اب میر عمران، یہ ایسے ہی غدار ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب میں ادھر بیٹھا ہوں، میں اگر کسی کے بھی یہی عمران ریاض کا جو تصویر ایک وائرل ہوئی ہے کہ وہ انڈین ایمبیسی سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں اس کی جینون ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ان کے سر پہ کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ غداری کے مقدموں میں پھنس جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ سارے رشوتیں لیتے ہیں۔ کوئی اگر پاکستان کے خلاف رشوت لے گا تو وہ غداری کے زمرے میں آئے گی، اور اگر لوکل لیول پہ لے گا تو وہ کرپشن کے زمرے میں آئے گی۔ یہی ہے نا۔ آگے ہیں سر جی۔ ہاں جی آگے سر جی یہ ہے کہ ٹرمپ کی پھر دھمکیاں جاری ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی دن بھی جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو حملہ کر سکتے ہیں، اور ایران نے کہا جی اگر تو مرد کا بیٹا ہے تو حملہ کر، ہم نہیں ڈرتے آپ سے، ہم نہیں جھکنے والے نہیں ہیں، بالکل ہم تیار ہیں، ہم نے پہلے سے زیادہ تیاری پکڑ لی ہے۔ یہ جو پورا وقفہ ہو گیا نا جنگ میں، اس میں جو دھڑا دھڑ میزائل اور وہ ڈرون انہوں نے بنائے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران اپنے لوکل ڈرون بناتا ہے نا، وہ 100 ڈرون ڈیلی کی بنیاد پہ بنا رہے ہیں، 100 ڈرون ڈیلی کی بنیاد پہ۔ اسی طرح میزائل بھی، جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر ہیں جو قابو کیچ کرتے ہیں ان ڈرونز کو، وہ مہینے میں 1 بنتا ہے، اور یہ ایک دن میں 100 بنتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بنا دیے ہیں، ان کا سارا کچھ اسی طریقے سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو جو ہے نا وہ نہیں توڑ سکے، اس کو اسے کیا کہتے ہیں، اس کا وہ ایران نے بھرپور بہرحال پھر سے تیاری کر لی ہے۔ تو سر جی ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی ٹی وی اور موبائل آن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جناب علی پھر حملہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ 3 ملکوں کی وجہ سے میں نے سعودی عرب، قطر اور دبئی، انہوں نے مجھے منع کیا ہے تو میں نے ان کی بات مان لی ہے، لیکن اس کا سر جی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ جناب علی حملے نہ کرو، پیس کی بات کرو، امن کی بات کرو۔ یورپی یونین کہہ رہی ہے، امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، تو وہ کسی کی بات مان رہے نہیں، نہ مان رہا، تو یہ باتیں وہ کسی کی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب آج 20 تاریخ ہے، آج عمران خان کی جو ہے وہ مین کیس دونوں لگے ہوئے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈ والا بھی لگا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کی ضمانتوں وغیرہ کا، وہ ضمانتوں کا تو ججوں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا کہ ہم ضمانتیں نہیں لیں گے، ہم مین اپیل پہ کریں گے۔ تو آج جج صاحبان نے عمران خان کی اپیلوں پہ آخری موقع دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے آ کے بحث کرنی ہے تو کرو، ورنہ ہم یک طرفہ کارروائی کریں گے۔ یہ چیف جسٹس کے پاس کیس لگے ہوئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے یا عمران کی اپیل شروع ہوتی ہے۔ جب اپیل شروع ہو جائے گی تو وہ ڈے ٹو ڈے ہوگی، جس سے کہ یہ پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں۔ تو حکومت ان کو، عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں بحث کریں بحث، آپ ہمارے ساتھ بحث کریں، تو اپنی بحث شروع کرو، 4-5 دنوں میں کیس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو باہر تو بڑھ کے مارتے ہیں جی عمران کا 15 منٹ میں کیس ختم ہو جائے گا، آئیں نا پھر 15 منٹ میں نہیں، آپ 4 دنوں میں ختم کریں۔ عدالت تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئیں بحث کریں، تو کوئی بحث وغیرہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کے علاوہ اگر گرمی کی بات کی جائے،
کل 44 سینٹی گریڈ تھا، آج بھی 45 ہے، ملک سندھ کے بعض علاقوں میں 50 اوپر کراس کر گیا، 55 تک پہنچ گیا ہے۔ تو شدید گرمی ہے، بالکل شدید گرمی ہے، اور اس شدید گرمی میں یہ وابڈا والے اس وقت یہ بجلی بند ہے، میں بند بجلی میں بیٹھا ہوں، اس وقت بجلی بند ہے، اور یہ ظلم کی انتہا ہے، ان سے بجلی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ کیو آر کوڈ کے چکروں میں، کیو آر کوڈ جس کا عام بندے کو بھی نہیں پتا، تو غریب بیچارہ ان پڑھ کیسے اس کو پورا کرے گا؟ تو یہ نامنظور ہے۔ کل آپ نے بہت تبصرہ بھی کیا ہے، کیو آر کوڈ نامنظور ہے۔ ویسے گورنمنٹ نے 200 یونٹ سے کم والوں کو ریلیف دینا ہے نا، تو ان کا بل ہی نہ بھیجے، نہ بل بھیجے 2 مہینے گرمیوں کے، نہ بل بھیجے۔ یہ کیو آر کوڈ کریں، یہ نہیں کریں گے تو آپ کی یہ سبسڈی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اگلے اس میں بڑا جرمانہ ہوگا۔ 200 سے 1 یونٹ بھی اوپر آ گیا تو 6 مہینے، یہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ 201 اگر آپ کا یونٹ آ گیا تو پھر آئندہ 6 مہینے آپ کا 201 کا ہی آتا رہے گا۔ آپ کو کوئی، چاہے آپ نے 10 یونٹ بھی نہ جلائے ہوں، آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ یہ ہے نہ کھیڈن والیاں گلاں نے آئے والی۔ ادھر میں آتا ہوں تو میرا غصہ بڑا ہائی ہو جاتا ہے، اور اب یہ کیو آر کوڈ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا پھر آدھے لوگ بھی کیو آر کوڈ نہیں کر سکیں گے۔ آپ ذرا دیہاتوں کی بات کریں نا، جن کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، وہ کیسے تمہارا کیو آر کوڈ کریں گے؟ بل تو دیہات کے کونے کونے میں جاتا ہے، بل جاتا ہے نا، اس میں 17 ٹیکس آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ سر جی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ نہیں ریلیف دے سکتے جب تک یہ IMF سے کنارہ نہیں کرتے، یہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، نا امید رکھنا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج دن ہے بدھ کا مسد، اور 20 مئی ہے، اور گرم ترین دن ہے۔ آج کوئی بارش کا امکان نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ قانونی مشورے جاری رکھیں۔ گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، اور ہم نے جو دوستوں کو، اپنے قانونی ممبران کو جو شادی بیاہ کے رشتے ناتوں کا پروگرام کیے ہوئے، صرف ممبران کے لیے جو 1,94,000 ہمارے ممبر ہیں ان کے لیے، تو آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی CV بھیجیں، وہ انشاءاللہ رازدارانہ طریقے سے آپ کی ہم رشتوں میں بھی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔